ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون۔ حضرات محترم، سورہ یونس کا آج دوسرا درس ہے۔ چونکہ مکی صورت ہے، اس میں کافی اعتراضات اہل مکہ اور بت پرستوں کو بت پرستی سے ہٹانا اور اس کو باطل دنیا کو دکھانے کی غلط ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو ثابت کرنا۔ تو یہاں پھر فرمایا کہ بے شک تمہارا رب، انا بے شک۔ ویسے قانون یہ کہ آپ جو مضمون جو کلام آپ کرتے ہیں، جو وہ مضمون آپ مخاطب کے ذہن میں ڈالتے ہیں، تو اگر مخاطب خالی و ذہن ہے تو اس میں تاکید نہیں لانی۔ تمہارا رب اللہ ہے، لیکن چونکہ وہ منکر تھے مشرکین، تو اس لیے فرمایا انا، یہ علم کلام بلاغت کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے اشارہ کر دیا۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک بلا شبہ تمہارا رب وہ اللہ ہے، اللہ ہے، الذی وہ، خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمانوں کی تخلیق کی۔ کہ بت جن کو تم پوچھتے ہو، یہ ان کے اندر یہ تھوڑی وہ تھے کہ مچھر کو پیدا نہیں کر سکتے۔ سورت نمبر 2 میں سورہ بقرہ اور آیت نمبر 22 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 21 نمبر آیت میں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، خالق بھی اللہ، بچھانے والا بھی اللہ، والسماء بناء، اب وہاں اس کے دوسرے مضامین تھے، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر فرمایا اے بت پرستو، فلا تجعلوا للہ اندادا، تمہارے بت کیا یہ کر سکتے ہیں؟ وہ تھا سورہ، اس میں ہے نا سورہ حج میں 22 نمبر سورت میں، اگر مکھی کو چیز بھگا کے اسے لے لے، لا یستنقذو، اس کو بھی نہیں چھوڑا سکتے، تم اس کو پوچھتے ہو، اس کو مشکل کشا سمجھتے ہو۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا، علی العرش، عرش پر، جیسے اس کے شان ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ نے امر نظام کو چلاتا ہے۔ ما من شفیع، نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا، الا من بعد اذن، مگر اللہ کی اجازت کے بعد۔ شفاعت وہ کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 255۔ یہ تو آیت الکرسی تو آپ کو یاد ہے نا کہ 255 نمبر آیت ہے۔ تو جو مطلقاً یعنی جہاں نفی ہے، تو یہ ان لوگوں جس کو جو شفاعت قہری، اللہ چاہے نہ چاہے یہ چھڑا دے گا، یہ باطل ہے۔ ہم کہتے ہیں شفاعت وہ کر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے کہ اس کی شفاعت کر لے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اب بت پرستوں نے بتوں کے بارے میں ایسے عقیدے گھڑ لیے۔ آج کل جیسے بعض لوگ کہتے ہیں میرا پیر چھڑائے گا نا، وہ آپ پیر پیسوں کے لالچ میں کہ پیسے دیتے رہو، نعمان بے فکر ہو جاؤ، ہم جانے نا، ابھی اس کو لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ بھئی گناہ تو کم از کم لوگوں سے نہیں کروانا، یہ باور کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کون ہو سکتے ہیں؟ کسی امتی کو یہ نہیں کہا میں ہوں نا، حالانکہ ہم نے کل پڑھا کیا کہ پرسوں پڑھا تھا کہ
گناہ کبیرہ گناہوں کے مرتکبوں کے بھی صبح کے درس میں تھا، حضور شفاعت کریں گے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو، بت پرستی کو چھوڑو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کی تھوڑی سی تشریح، یعنی تعجب ہے یہ بت پرستوں کے، میں نے کہا نا کہ مکی صورت ہے تو بت پکارا سے، یعنی تعجب ہے کہ اب انہوں نے بولا کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، بولا یار تم جن بتوں کو پوچھتے اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ اعتراض کرنے آ گئے، ہاں، دوسروں کے ابتلاش کرنے والے، خود تو دیکھو تمہاری حالت کیا ہے۔ یعنی تعجب ہے کہ تم بشر کے نبیوں نے کہا تو انکار کرتے ہو، مگر لکڑی پتھر کو خدا مان لیتے ہو، حالانکہ خدا وہ ہے جو سب کا خالق ہے، سب سے پہلے ہے، اور یہ چیزیں مخلوق ہیں، تمہارے بس میں کیا ہے؟ وہ اللہ جو زمین و آسمان کا خالق، اور وہ بھی صرف 6 دن میں، 6 دن میں۔ یہاں یوم سے مراد ایام جمع ہے، واحد یوم ہے، وقت ہے، جیسے کل یوم ہوا فی شأن، سورہ الرحمن آیت نمبر 29 میں ہے یوم، کیونکہ دن رات صبح و شام تو سورج سے حاصل ہوتے ہیں، مگر وقت اس پر موقوف نہیں، زمانہ اگرچہ حادث ہے مگر سورج وغیرہ سے پہلے ہے۔ رب نے 6 وقتوں میں اس لیے آسمان زمین بنائے تاکہ بندوں کو تعلیم ہو کہ کاموں میں جلدی نہ کیا کریں، ہاں سوائے 3 کاموں کے، توبہ، ادائے قرض، اور بالغ لڑکی کا نکاح کا کف آ جائے تو اس میں پھر جیسے ہمارے فن خان لوگ بنے ہوئے، نہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ غیر ہے، غیر، بھئی غیر کیسے، ہندو ہے؟ نہیں ہم فلاں قوم سے، فلاں قوم سے۔ سبحان اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نہیں پڑھا تو نے یہ نہیں پڑھا قرآن میں کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر تم ایسے نہیں کرو گے دنیا میں بڑا فساد ہوگا، زناکاریاں بدکاریاں شروع ہو جائیں گی۔ ہر ایک کہتے ہیں بس میں بڑا فن خان ہوں، بھئی تو کون ہے بھائی؟ وہ رسول اللہ کا امتی، مسلمان وہ ہے جو ہر ایک کو اپنے آپ سے اچھا جانے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جس کے دین سے تم مطمئن ہو، ہم کہتے ہیں جس کے نوٹوں سے ہم مطمئن ہوں، اس کے پاس پیسہ ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، بھلے کوئی بھی ہو، ہاں اگر پیسہ وغیرہ نہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ایم تو نکال لیں گے، ہاں اللہ کی پناہ۔ اور میت کا دفن کا وقت آ جائے فوراً دفنا ہو، اس پر یہ نہیں کہ اب لاش رکھی ہوئی، باقی کام اطمینان سے کرنے چاہیے۔ نیز یہاں وقت پیدائش کا ذکر ہے، اور فیکون میں طریقہ پیدائش کا، یعنی رب نے 6 دن میں بنائے، مگر کن فرما کر اسے ڈھالنے، کوٹنے، پیٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، کن ہو جا، فیکون بس ہو جاتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو خالق اور مالک ہے۔ تو فرمایا 6 دنوں میں، اور پھر اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، یعنی عرش میں احکام تکوینیہ نافذ فرمائے کہ وہاں سے عالم پر احکام جاری ہوتے ہیں، جیسے دارالخلافہ سے قوانین بن کر ملک میں جاری ہوتے ہیں، اور وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ تو یہاں تدبیر سے مراد کیا ہے؟ تدبیر امر رب تعالیٰ کی صفت ہے، اور دوسری جگہ فرشتوں کے متعلق اللہ کا فرمان ہے، سورہ نازعات غالباً 80 نمبر سورہ، اس کی 5 نمبر آیات ہے کہ فالمدبرات امرا، لیکن ان آیتوں میں تعارض نہیں ہے، رب تعالیٰ احکام نافذ کرتا ہے، اور فرشتے ان احکام کو مختلف کاموں پر، انسان جیسے بہت مختلف کام کرتے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے
ارادے اللہ کے مشیت میں، اللہ کے علم میں ہوتے ہیں، اور انہیں یہ ان چیزوں کی قوت دی ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھو۔ کون ہے کہ وہ سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے بعد؟ اس میں بتوں کی شفاعت کا انکار ہے کہ انہوں نے یہ من گھڑت عقیدہ بنا لیا تھا، اور انبیاء اور اولیاء صالحین کی شفاعت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شفاعت کا اذن دے چکا ہے، تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ تمہارا رب ہے تو اس کی عبادت کرو، تو تم کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی رب تو وہ شان والا ہے جس کی بارگاہ میں اس کی اجازت سے انبیاء اولیاء شفیع ہیں۔ رب کی عظمت شفاعت کرنے والوں کی عظمت سے معلوم کرو۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے، الیہ، اس اللہ کی طرف، مرجعکم، تم سب نے جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً سب کے سب نے، وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ مخلوق کو ابتداءً پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، لیجزی الذین، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے ہیں، بالقسط، انصاف کے ساتھ، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے لہم شراب، ان کے لیے کیسا مشروب ہے، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، شراب عربی میں بمعنی مشروب، پینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا شراب، شراباً طہورا، تو جن کو سمجھنے وہ کہتے ہیں پاکیزہ شراب، تو بھائی اردو والوں کے سامنے شراب نہیں بولو، وہ دوسری طرف ذہن چلا جائے گا۔ وہ الگ ہے کہ خمر کا ذکر ہے سورہ نمبر 47 سورہ محمد آیت نمبر 15 میں، فی انہار من خمر لذۃ للشاربین، وہ الگ ہے، لیکن یہاں شراب کا معنی تو کم از کم وہ نہیں کرو کہ ان کے لیے گرم شراب ہے۔ ایک تقریر کر رہا تھا تو میں نے پھر بولا بھائی یہ اردو والا بیٹھے تو کون سا شراب ان کو بتا رہا ہے، یہ اس کے تفسیر پڑھ لیا کریں کبھی کبھی۔ تو کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب۔ وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکفرون، بس سبب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے، ماضی استمراری ہے۔ اس کی تھوڑی تفسیر، کہ اجساد کا حشر ہوگا، اس پر دلائل، ٹھیک ہے۔ کفار و مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، حشر اور جزا اور سزا کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں حشر اجساد پر بہت زیادہ زور دیا، اور دوبارہ زندہ کرنے پر بہت دلائل قرآن میں جا بجا بیان کیے۔ اس پر خشکی غالب ہوتی ہے۔ پھر اچھا یہ جو ہے انسان کے ذہن میں کیا کیا فطور آتے ہیں، تو اس کے بارے میں کریم اللہ نے اس پہ کافی دلائل دیے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس پر بہت دلائل ہیں، ان میں سے ہم یہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 دیکھتے ہیں کہ زمین ایک موسم خزاں میں مردہ ہوتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اس میں سبزہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے موسم بہار میں اس پر بارش ہوتی ہے اور وہ زمین زندہ ہوتی ہے، اس میں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، اور بکثرت پھل پھول اور غلبہ اور غلہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر پہلا موسم خزاں لوٹ کر آتا ہے اور وہ زمین پھر خشک یعنی مردہ ہو جاتی ہے، مردہ مانے خشک ہو جاتی ہے، اور دوسرے موسم میں پھر بارشیں ہوتی ہیں اور پھر وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ یوں ہی زمین کو ایک بار زندہ کرتا ہے، پھر مار دیتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے۔ پھر اس میں اللہ کریم کی قدرت کی نشانی ہے کہ تم بھی اسی طرح ان کو ذرا دیکھو۔ کریم اللہ نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9 میں فرمایا، واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو ہوا، ہم تو کہتے ہیں نا خود بخود یوں ہوا یوں ہوا، امریکہ میں آگ لگی نا بولا یوں ہو گیا تو پھر ہوا چلی پھر یوں ہوا، سائنس اپنے اپنے وہ بناتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہ ایسے نظام بناتا کون ہے، بولا یوں بخارات اڑتے پھر جگہ خالی ہوتی پھر ہوا دی تو ہوا چل سے، ارے بھائی اللہ فرماتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتسیرو تو اٹھا لیتی ہیں یہ ہوائیں، سحاباً بادل،
فسقنا پھر ہم اس کو چلاتے ہیں الی بلد میت اس بادلوں کو اس شہر کی طرف جو میت مردہ ہو یعنی خشک سبزہ ختم اس میں کچھ نہیں ہوتا فاحییناہ بہ الارض ہم اس بارشوں کے ذریعے زندگی اللہ دیتے لیکن اسباب ہیں ہم اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں ان کے موت کے بعد اسی طرح اے انسان ہو تم بھی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے نمبر 2 ہم میں سے ہر شخص اپنا مشاہدہ کرتا ہے کہ کسی بیماری عارضہ کی وجہ سے اس کا جسم دبلا ہوتا ہے پھر صحت مند ہونے کے بعد مقوی غذائیں اور فربا کرنے والے خوراک کھانے سے وہ پھر موٹا اور فربا ہو جاتا ہے پھر کسی عارضے کی وجہ سے کمزور اور دبلا ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ موٹا ہو جاتا ہے اور کمزوری بمنزلہ موت اور فربا ہونا بمنزلہ حیات ہے اللہ کریم ہمارے جسموں کو کمزور اور دبلا کرنے کے بعد دوبارہ پھر موٹا اور طاقتور کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ ہم کو مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر دینے پر بھی قادر ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برسات کے موسم میں مینڈک اور دوسرے برساتی جانور اچانک مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور برسات کا موسم ختم ہوتے ہی مر جاتے ہیں وہ سب پھر دوبارہ برسات آنے پر وہی جانور دوبارہ پھر پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا ان نشانیوں سے واضح نہیں ہوتا کہ وہ تمام انسانوں کو مارنے کے بعد وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتے کہ اس مٹی سے کس قدر مخلوق موسم بہار میں پیدا ہوتی ہے اسی مٹی سے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اس میں پناہ لاکھوں کے تعداد سے اب دیکھو یہ مخلوق کہاں سے آ گئی نمبر 3 اللہ کریم نے بغیر کسی سے سابق مثال اور نمونہ کے ابتداءً انسان کو پیدا فرمایا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے بلے اس سے بھی زیادہ آسان ہے کریم قرآن سورہ اسی صورت میں آگے 34 نمبر آیت میں قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون آپ کہیے کہ اللہ ہی ابتداءً پیدائش کرتا ہے پھر وہیں اس کا اعادہ فرمائے گا سو تم لوگ کہاں بھٹک رہے ہو آگے سورہ یاسین میں آیت نمبر 78 اور 79 میں فرماتا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم ایک کافر نے کہا کہ کیا کہا ہڈیاں کے بوسیدہ ہونے کے بعد ان کو کون زندہ فرمائے گا قل یحییہا زندہ کرے گا اس کو الذی وہ ذات انشاء اول مرہ جس نے پہلے پیدا کیا دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا نمبر 4 اللہ کریم نے یہ اجساد کے دوبارہ زندہ ہونے پہ دلائل ہیں اللہ نے بہت بڑے بڑے پہاڑ اور آسمان اور زمین پیدا کیے تو وہ مردہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے سورہ احقاف میں آیت نمبر 33 میں اولم یروا کیا یہ نہیں دیکھتے ان اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض کہ اللہ نے زمین و آسمانوں کی تخلیق فرمائی ولم یعی بخلقہن تو وہ اس کے پیدائش پر تھکا نہیں بقادر علی یحیی الموتى تو وہ ضرور مردوں کو زندہ فرمائے گا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا سورہ نازعات نمبر 27 میں ہے کیا تمہارے نزدیک تمہارا بنانا زیادہ سخت یا آسمان کا بنانا تو یقین انسان اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ذات ہے نمبر 5 نیند ایک قسم کی موت ہے انسان پر نیند کے بعد بیداری اور بیداری کے بعد موت کے احوال طاری ہوتے رہتے ہیں تو جو سوئے ہوئے شخص کو دوبارہ بیدار کر دیتا ہے وہ مردے کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا زندہ انسان کو اللہ جب نیند دیتا ہے وہ کیا حالت اس کی ہو جاتی ہے دنیا مافیا سے بے خبر سورہ زمر میں آیت نمبر 42 میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا اللہ موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے اور جن کی موت نہیں آئی ہی نہ موت نہیں ہے ان کو نیند میں روح قبض کرتا ہے جس کی موت آئی اور جس کی موت نہیں آئی تو پھر اس کی موت کا اور اس کی روح واپس لوٹا دیتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ اور يُرْسِلُ اُخْرَىٰ جس کی موت نہیں اس کے اوپر تو یہاں ہے کہ اس کی زندگی اس کی روح یعنی جو ہم انسان سو جاتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے روح روک لیتا ہے تو سوتے سوتے ارے پھر اٹھا ہی نہیں ہے
اور دوسرے کی روح کو ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے، دوبارہ آتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ نمبر 6، حیات موت کی ضد ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بعد اس کی ضد کو پیدا کرنے پر قادر ہے، جس طرح نور کے بعد ظلمت، اور ظلمت کے بعد نور، اور دن کے بعد رات، اور رات کے بعد دن، سو اسی طرح وہ موت کے بعد حیات پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا کہ عدل کے ساتھ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، عدل کے ساتھ حشر اشہاد قائم کرنے سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان اور کافر اور نیک اور بد کے درمیان فرق کو ظاہر کیا جائے، نیک شخص کو اس کی نیکیوں پر اجر دیا جائے اور بدکار کو اس کی بدی پر سزا دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ کیوں؟ اور اس لیے کہ نیکوکار کو نیکیوں کا اجر دیا جائے گا اور بدکار اس کی بدی پر سزا دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ وہ ان لوگوں کو عدل اور انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا کہ نیک مسلمانوں کو اجر عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، یعنی ان کو ان کی نیکیوں کا پورا اجر ملے گا اور ان کے جزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید میں کئی آیتیں ہمیں دیکھیں کہ اعمال کی وجہ سے جنت ہے، اس پر تھوڑی سی بس 1-2 منٹ کی قرآن میں سورہ زخرف میں ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس میں کیا فرمایا؟ اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم سے نیک کاموں کے سبب تمہیں وارث بنایا گیا، جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ کہتے ہیں نیک کاموں کے سبب۔ اب جنت، اب کوئی بولے کہ اب اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ جنت کیسے ملتی ہے، تو یہاں فرمایا ایک آیت نمبر 2 سورہ نحل آیت نمبر 32، الذی تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ نیک مسلمان جن کی فرشتے روح قبض کرتی ہیں، درا حال ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ان نیک کاموں کے سبب سے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کرتے تھے، نیک کاموں کے سبب۔ نمبر 3، ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک نیک مسلمان سائے اور چشموں میں ہوں گے، تو یہاں بھی نیک۔ آگے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے سے کھاؤ پیو ان نیک کاموں کے سبب جو تم کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اصل یہاں ایک سوال ہے کہ حدیث، اب اس حدیث پڑھتا ہوں پھر اس کا جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جو ہے وہ جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ انہیں بولا یا رسول، آپ کو بولا مجھے بھی۔ اب یہ حدیث ہے، جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ دوزخ سے پناہ میں رکھے گا اور نہ مجھ کو، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ایک اور روایت میں ہے سوائے اس کے کہ اللہ فضل فرمائے، مسلم شریف کی وغیرہ صحیح اور متکلمین اہل سنت نے کہا کہ نیکوں کو ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کافروں کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نیکیوں پر اجر و ثواب عطا کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور حدیث اسی معنی پر محمول ہے، اور ان آیات میں نیک کاموں کو جو اجر و ثواب کا سبب قرار دیا ہے، یہ اسناد باعتبار ظاہر کے ہے، اور بندے کی نیکیوں کو اجر و ثواب کا سبب قرار دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے، تاکہ بندہ خوش رہے اور نیک کاموں کے لیے اس کا جذبہ برقرار رہے اور اس کا صلہ بڑھتا رہے، کہ وہ جو نیک اس کا حوصلہ بڑھتا رہے کہ وہ جو نیک کام کر رہا ہے وہ بے ثمر اور بے مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں سے اب اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے انعامات دیے، تو اس لیے یہ اعمال بھی ضروری ہے۔ حقیقت میں تو
اگر اللہ حساب کتاب کرے تو انسان کے پاس تو اتنی نعمت ہے اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ حقیقت میں تو اللہ کا کرم ہی، لیکن یہ کرم اللہ کافر پر اور ان پر نہیں کرتا۔ جو اللہ کی بندگی کرے تو اللہ اس پر کرم کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ پڑھتا ہے اچھا کالج میں یا یونیورسٹی میں مدرسے میں، تو اس کو رزلٹ تو ملتا ہے نا، وہ اس کے عمل کا صلت ہے، لیکن اس کو انعام بھی ملتا ہے۔ اب انسان اچھا عمل کرے، اللہ نے بہت ساری نعمت دے دی، یہ بھی اللہ کرم ہے، اس کو سزا نہیں دیتا، لیکن اس کو انعام کیا دیتا ہے کہ جنت بھی دے دیتا ہے کہ بندے تو نے بڑا مجاہدہ کیا، بڑی جد جہد کی۔ کریم اللہ سے دعائے قرآن پاک کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرمند فرمائے، ہمیں تکبر غرور سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تیری توفیق سے اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں۔ کریم اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کے حاضری کو یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین، جزا اللہ خیر الجزا۔